السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن جون 2023 کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ریاست میں امن و امان و فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کوششیں۔ ریاست مہاراشٹر میں جماعت اسلامی ہند نے منایا ہفتہ تحفظ ماحولیات۔ ناندیڑ میں تمام سہولیات سے آراستہ اسٹڈی سینٹر کا قیام۔ جماعت اسلامی ہند ناگپور میں مصنوعی ذہانت اور چیٹ جی پی ٹی پر مطالعہ۔ جامعۃ الصفا الاسلامیہ اورنگ آباد میں تعلیمی اجلاس و تقریب و تقسیم اسناد کا انعقاد۔ جماعت اسلامی ہند بہونڈی کے زیر اہتمام کریئر اور اسکالرشپ گائیڈنس کا پروگرام۔ اور جماعت اسلامی ہند خامگاؤں کی جانب سے تعلیمی بیداری مہم کا انعقاد۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فیڈریشن آف مہاراشٹر مسلمز جو ریاست مہاراشٹر کی تقریباً تمام مسلم جماعتوں، تنظیموں اور بااثر شخصیات پر مشتمل متحد محاذ ہے، اس محاذ کی جانب سے ریاست و ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک آن لائن میٹنگ منعقد کی گئی، جس کی صدارت انجمن اسلام ممبئی کے صدر ڈاکٹر ظہیر قاضی نے کی۔ اجلاس میں مشہور شیعہ عالم مولانا ظہیر عباس رضوی، علماء کونسل کے جنرل سیکریٹری و رکن مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا ڈاکٹر محمود دریابادی، خواجہ شیعہ اثنا عشری جماعت کے امام مولانا سید آغا روح ظفر، مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن حافظ اقبال چوناوالا، جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو کے ناظم عبدالحسیب پھاٹکر اور فیڈریشن کے کوارڈینیٹر شیخ عبدالمجید جالنا و شاکر شیخ ممبئی نے شرکت کی۔ میٹنگ میں متفق طور پر ریاست مہاراشٹر میں گزشتہ کچھ دنوں سے مذہبی تہواروں کے نام پر نفرت پھیلانے کی پالیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی گئی ان سماج دشمن عناصر کی کوششوں کو بے اثر بنانے کے لیے مسلمانوں بالخصوص مسلم نوجوانوں کو صبر و تحمل اور حکمت کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دینے پر آمادہ کرے۔ میٹنگ کے بعد حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سماج دشمن عناصر سے سختی سے نمٹا جائے، ریاست کے ماحول کو خراب کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہ دی جائے۔ کولہاپور، اکولا، جلگاؤں، احمد نگر میں جن بے گناہ نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ عالمی یوم ماحولیات 5 جون کی مناسبت سے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر نے پوری ریاست میں تحفظ ماحولیات کے لیے بیداری مہم چلائی۔ اس کے لیے ہفتہ تحفظ ماحولیات کے طور پر منایا گیا۔ ایک ہفتے تک جاری رہنے والی اس تقریب کا مقصد عوام میں ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور پائیدار طریقوں کو فروغ دینا تھا۔ اس عرصے میں منعقد ہونے والی سرگرمیوں میں شجرکاری، پانی کے وسائل کا تحفظ، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال اور ماحولیاتی خدشات کو دور کرنے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ اشتراک پر توجہ مرکوز کی گئی۔ جماعت کے کئی یونٹس نے پلاسٹک کے استعمال سے پرہیز کے لیے بھی مہم چلائی اور جماعت کے ارکان سے یہ یقینی بنانے کے لیے کہا گیا کہ وہ پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال ترک کر دیں اور اس کی جگہ کپڑے سے بنی تھیلیاں یا کاغذ کا استعمال کریں۔ 13 جون کو جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے قائم کیے گئے علم اسٹڈی سینٹر کا افتتاح امیر حلقہ مہاراشٹر مولانا الیاس خان فلاحی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ شہر ناندیڑ جو تعلیمی مرکز بن گیا ہے اور طلباء کے لیے بہت سے مہنگے ٹیوشن و اسٹڈی سینٹرز قائم ہیں جو ایک متوسط گھرانے کے طالب علم کی پہنچ سے باہر ہے۔ جدید تعلیمی مسابقت کے دور میں طلباء کے لیے اب صرف تعلیم حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ اسٹڈی کے لیے پرسکون ماحول مہیا کرانا بھی ضروری ہے۔ اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے شہر کے وسط میں نہایت معیاری اور پرسکون تعلیمی فضا سے معمور تمام سہولیات سے آراستہ ایک اسٹڈی سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مولانا مفتی محمد ایوب قاسمی، امام و خطیب مسجد وزیر آباد ناندیڑ، قومی صدر مراٹھا سیوا سنگھ کاماجی پوار و ناندیڑ شہر کے علماء اکرام و عمائدین شہر موجود تھے۔ حاضرین نے جماعت کی اس کاوش کو سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فی الوقت پوری دنیا میں سارے مسائل سے پرے 2 طرح کی تکنیک چیٹ جی پی ٹی اور مصنوعی ذہانت پر گفتگو سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں جتنی منہ اتنی باتیں ہیں۔ میڈیا میں بھی اس پر کئی زاویوں سے بحث ہو رہی ہے۔ دونوں ہی تکنیک کے تعلق سے عام رائے ہے کہ روزگار کے مواقع پر اثرات مرتب ہوں گے۔ ان دونوں سے متعلق حقیقی معلومات اور اس سے معاشرے پر پڑنے والے متوقع اثرات سے آگاہی کے لیے جماعت اسلامی ہند ناگپور نارتھ ویسٹ کا خصوصی ہفتہ واری اجتماع منعقد ہوا، جس میں ڈاکٹر محمد رضوان ڈپٹی ڈائریکٹر CSR دہلی نے ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی کا تنقیدی مطالعہ پیش کیا۔ ناگپور نارتھ ویسٹ جماعت کی جانب سے
اس طرح کے نئے موضوعات پر خصوصی اجتماعات کا منصوبہ بنایا گیا تاکہ شرکاء کو بدلتی ہوئی دنیا میں اسلامی نظریاتی بیانیے پر کھڑا کرنے اور دعوت کے مواقع پیدا کرنے کا ہنر حاصل ہو سکے۔ 42 طلباء و طالبات جامعہ کو خصوصی عالمیت کورس کے تکمیل پر سند شہادت العالمیہ سے سرفراز کیا گیا۔ جامعۃ الصفا الاسلامی اورنگ آباد کا قیام جماعت اسلامی ہند شہر اورنگ آباد کے زیر انصرام 22 اگست 2017 کو مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ سابق امیر جماعت اسلامی ہند کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا۔ جامعہ اپنی تمام تر تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں کے ذریعے روز اول سے اپنے اعلیٰ و عرفہ مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ 3 سالہ خصوصی عالمیت کورس میں بنیادی مربوط و منظم طور پر نصاب کی تعلیم کی تدریس، مطالعہ کتب، ہم نصابی سرگرمیاں اور تحریک اسلامی سے وابستگی کو مرکوز کیا گیا تاکہ طلباء و طالبات جامعہ کا ہم جہت ارتقاء ہو۔ اب تک خصوصی عالمیت کورس کے 4 بیچز 2017 سے 22 کے درمیان فارغ التحصیل ہوئے۔ اسی تناظر میں تعلیمی اجلاس و تقریب تقسیم اسناد کا انعقاد اتوار 11 جون کو مرکز اسلامی یونس کالونی اورنگ آباد میں مولانا محمد الیاس خان فلاحی مؤسس جامعہ و امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراج کی صدارت میں عمل میں آیا۔ اجلاس کے دوسرے سیشن میں فارغین جامعہ و اساتذہ جامعہ کے لیے نیک خواہشات و توقعات سے متعلق تاثرات پیش کیے گئے، جس میں 4 بیچز کے نمائندوں نے اپنے جذبات و احساسات پیش کیے۔ اگلا سیشن تقسیم اسناد خصوصی عالمیت کورس کا رہا، جس میں جملہ 42 فارغین جامعہ و معزز علماء اکرام و ذمہ داران جماعت کے ہاتھوں اسناد شہادت العالمیہ و انعامات سے نوازا گیا اور اول، دوم، سوم آنے والے طلباء و طالبات جامعہ کو ٹرافیز و خصوصی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اسی کے ساتھ ذمہ داران جامعہ و اساتذہ اکرام کو ٹرافیز برائے حسن خدمات ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے نوجوان طلباء کو گائیڈنس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے جماعت اسلامی ہند بھیونڈی نے کریئر اور اسکالرشپ گائیڈنس پروگرام کا انعقاد کیا۔ جماعت اسلامی ہند بھیونڈی کے زیر اہتمام کریئر اور اسکالرشپ گائیڈنس پروگرام کا مقصد طلباء کو اپنے کریئر کے راستے منتخب کرنے میں مدد کرنا اور ممبئی اور تھانہ میں دستیاب مختلف اسکالرشپس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ کریئر کے تعلق سے طلباء کو 4 اہم نکات کی جانب توجہ دینے کی تلقین کی گئی۔ اول، خود عکاسی، دوم، تحقیق، سوم، مہارت اور اہلیت کا اندازہ اور چہارم، ماہرین سے رہنمائی لینا۔ اس پروگرام میں اخلاقی طور پر بہتر کیمپس کے ماحول اور صحت مند مباحثے کو فروغ دینے میں مسلم طلباء کے کردار پر ایک لیکچر بھی شامل تھا۔ اس لیکچر کا مقصد مسلم طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا تھا کہ وہ اخلاقی طور پر اچھا اور فکری طور پر حوصلہ افزا کیمپس کا ماحول پیدا کرنے میں فعال طور پر حصہ لیں۔ اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنا، صحت مند مباحثوں کو فروغ دینا، فعال و مصروفیت اور رابطوں کو فروغ دینا، ان نکات کے تحت کئی اہم باتیں بتائی گئیں۔ جماعت اسلامی ہند بھیونڈی کے زیر اہتمام کریئر گائیڈنس اور اسکالرشپ گائیڈنس پروگرام میں طلباء کو اپنے کریئر کے راستوں کے انتخاب میں قیمتی مشورے فراہم کیے گئے۔ ساتھ ہی ممبئی اور تھانے میں دستیاب مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جانب سے دی جانے والی اسکالرشپس کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند خامگاؤں کی جانب سے 20 تا 27 جون تعلیمی بیداری مہم منائی گئی، جس کے تحت خطبات جمعہ اور کارنر میٹنگز لی گئی۔ کارنر میٹنگ میں مہم کنوینر شفیق الرحمان رئیس بیگ اور امیر مقامی عمیر احمد خان نے خطاب کیا۔ مہم کے دوران 7 مخصوص محلوں میں گھر گھر پہنچ کر سرپرستوں اور طلباء سے ملاقاتیں کی گئیں۔ تعلیم کی اہمیت کو سمجھا کر طلباء سے معیار تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی درخواست کی گئی۔ طلباء کو موبائل کے بیجا استعمال سے اجتناب کی تلقین اور سرپرستوں کو اس پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ نیز اسکول کھلنے کے بعد کمزور طلباء کے لیے مفت اضافی کلاسز شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 30 جون کو ضیاء کالونی مسجد میں رکن شورا جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر محمد اظہر الدین کا خطاب ہوا، جس میں انہوں نے ملت کی موجودہ مخدوش تعلیمی صورتحال، اس کے اسباب، نیز اس کے بدلنے کے لیے سرپرستوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر گفتگو فرمائی۔ اسی ضمن میں ناظم ضلع بلڈھانہ نارتھ سہیل فرقان نے تعلیمی طور پر پسماندہ محلے برڈے پلاٹ میں محلے کے چند حساس اور باشعور نوجوانوں کے ساتھ ملاقات کی اور محلے کی تعلیمی ترقی کے لیے لاہ عمل بنایا اور اس محلے کے لیے مستقل بنیاد پر پروگرام چلانے کے لیے رہنما خطوط تجویز کیے۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔